فرمائے۔ نماز میں بہت سے وسوسے آتے ہوں تو کیا کریں؟ پہلے تو ان وسوسوں کی وجہ سوچیں کہ کیوں آتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات وسوسے اس لیے بھی آتے ہیں کیونکہ ہم نماز سے پہلے جو ہے نا بہت سارے ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں جو وسوسے میں آنے کا سبب بنتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہلے ہی ہمارا ذہن جو وہ منتشر ہوتا ہے تو سارا خیال جو اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر تو کوئی ایسی وجہ ہے کہ کوئی خارجی چیز کی بنیاد پر وسوسے ذہن میں آ رہے ہیں تو اس خارجی چیز کے اوپر پہلے کنٹرول کریں۔ دوسرا یہ کہ وسوسے نماز میں آنا یہ ایک الگ چیز ہے اور ان وسوسوں میں مبتلا ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ وسوسہ آنا برا نہیں ہے، لیکن وسوسہ آنے کے بعد اگر آپ اس کے اندر مبتلا ہوگا نا یہ برا ہے۔ آنا نہ آنا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہماری نمازوں کے اندر بعض اوقات بہت سارے وسوسے آتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان تو وہیں پر حملہ آور ہوتا ہے جہاں اس کو ایمان ملتا ہے۔ یہ مفہوم ہے روایت کا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وسوسے آنا برا نہیں ہے، اس کے اندر مبتلا ہونا برا ہے۔ اب اس کو دور کیسے کریں؟ تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جب وسوسہ ہمارے اوپر ذہن میں آ رہا ہوتا ہے نا تو ہم ذہن میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ دور ہو جائے کسی طریقے سے، میں کیا کروں، اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دھکا مارنے کی کوشش کریں گے یہ نہیں ہوگا، اس کی طرف توجہ کر کے چھوڑ کر کہیں اور توجہ کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں وسوسہ آ رہا ہے، جیسے آگے یہ سوال بھی ہے کہ دکان کے بارے میں ہمیں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ایک سوال تھا اس میں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں دکان کے حساب کتاب آ رہا ہے تو وہ دکان کا حساب کتاب چھوڑ کر آپ یہ تصور کر لیں کہ میں جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں موجود ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز سوچنا شروع کر دیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و تفکر کرنا شروع کر دیں، تو اپنے خیال کو کہیں اور ڈائیورٹ کریں گے وسوسہ خود ہی چلا جائے، اور اس وسوسے کو روکنے کی کوشش کریں گے وسوسہ بڑھتا رہے گا۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نماز اگر آپ اردو میں یاد کر لیں نا، نماز اگر اردو میں یاد کر لیں، سورہ فاتحہ یا ایٹ لیسٹ یاد کر لیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے امام صاحب جو ہے نا وہ اکثر یہ والی ہی چند صورتیں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ یاد کر لیں، تو آپ نماز میں امام صاحب قرات کر رہے ہوں گے، آپ کی توجہ جو ہے وہ ترجمے کی طرف جا رہی ہوگی، وہ ترجمے کی طرف لے کر چلے جائیں، پھر آپ رکوع میں جب پڑھ رہے ہیں اس میں ترجمے کی طرف چلے جائیں، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے گا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نماز بالکل وسوسوں کے بغیر ہو۔ اگر ایسی نماز ہے نا تو اس پہ ڈر جانا چاہیے، کیونکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بغیر وسوسوں والی نماز منافقوں کی ہوتی ہے، کہ جس میں کوئی وسوسہ ہی نہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب ایمان ہی نہیں ہے تو شیطان کو وہاں پر آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو وسوسے تو نماز میں آنا ایمان کی علامت بھی ہے، آپ کے اخلاص کی علامت بھی ہے، آپ کی قبولیت کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوشش نہ کریں کہ مجھے وسوسہ بالکل ہی نہ آئے، وسوسہ آ رہا ہے تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ لڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بارگاہ الہی میں بہت بڑا درجہ بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے؟